رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عورت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ پر تنقید کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے جو عورت کو ٹیڑھی پسلی سے تشبیہ دیتا ہے۔ اگر اس حدیث کو تفصیلاً پڑھا جائے تو یہ ادراک حاصل ہوتا ہے کہ یہ حدیث تو عورت کے صنف نازک ہونے کو بیان کرتی ہے اور مرد کو یہ تاکید کرتی ہے کہ عورت کے ساتھ زندگی کی ہر شعبہ میں نرم اور اچھے انداز میں پیش ہے۔ اگر اس حدیث کے الفاظ سے عورت کی تخلیق کو ہیچ اور کمتر ظاہر کرنا مقصد ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ مرد کو لا کر اس ٹیڑھی پسلی کے قدموں میں پٹخ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہیں تمہارے مالک کی رضا بھی یہیں سے ملے گی اور تمہاری جنت بھی یہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کرے کہ قرآن کی دیگر آیات جس میں مرد کو عورت پر فوقیت دی گئی ہے اور خاص کر جس میں الرجال قوامون علی النساء والی آیت پیش کی جاتی ہے، اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے ہمارے معاشرتی نظام میں تمام افراد کو ایک جیسے اختیارات حاصل نہیں ہوتے، جیسے کوئی حکومت ہے تو کوئی رعایا ہے، کوئی مالک ہے تو کوئی نوکر ہے، اور کوئی بھی نظام ان عہدوں سے خالی نہیں ہے اور ہمیں اس نظام کو اسی حال میں قبول کرنا پڑتا ہے۔ البتہ دین اور دنیا کے جو شعبے ہیں جس میں عورت کی ضرورت اور اہمیت ہے اس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی بھی فرد یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اہلیہ کے لیے زچگی کے دوران کوئی مرد ڈاکٹر ہو، اور اسی طرح ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بچیوں کے لیے خاتون استاذ مہیا کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دیگر شعبے ہیں۔ میں اسے ایک بہترین مثال سے مزید واضح کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حافظہ نہایت مضبوط تھا، مگر گھریلو زندگی کے اعتبار سے آپ کی احادیث کو حضرت ابو ہریرہ کے بھی مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ آپ آقا علیہ السلام کے زیادہ قریب تھی اور آپ ان معاملات سے زیادہ واقفیت رکھتی تھی۔ لہذا خود کی تعظیم کا معیار ان ازواج مطہرات کی زندگی میں تلاش کرنا کہ آج کل کی جدید میڈیا انڈسٹری میں، اور تسلی رکھیں آپ میں سے کوئی ایک بھی شخص یا تنظیم اسلام سے زیادہ عورت کی عزت و وقار کی پرواہ کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا فلسفہ فیمنزم کچھ اور ہے اور ہمارا جدید فیمنزم کچھ اور۔ ہماری بہت ساری بیماریاں ہمارے معاشرے سے جڑی ہوئی ہیں، ورنہ وہ کون سا دین تھا جس نے اسلام سے پہلے عورت کو زندہ دفن کرنے کی تعلیم دی؟ لہذا دین کو بغل میں نہیں دل میں جگہ دیں، اس طرح آپ کو دین سمجھ بھی آئے گا اور اس کی حکمتیں بھی آپ کے پلے پڑیں گی۔